پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو پاکستان کا نام آتا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ برطانیہ کے اندر ایک گرومنگ سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں پاکستانیوں کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں جن میں یہ سیریز آف ہائی پروفائل کیسز ہے جو کہ 2000 اینڈ 2010 میں ہوئے، جب ینگ لڑکیاں جو تھیں ان کو سیکشولی ایکسپلائٹ کیا گیا، مینوپولیٹ کیا گیا. بہت سارے جو آدمی تھے پرٹیکولرلی جن کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے تھا، پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے، اور اکراس انگلینڈ، پوری دنیا انگلینڈ کے اندر یہ چیزیں ہوئیں اور یہ جو ابیوزز ہوئیں جس کو آپ سمجھ لیں جو خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، وہ ولنریبل تھیں اور ان کا جو بیک گراؤنڈ تھے وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھیں، کمزور تھیں، غریب تھیں، یا ان کا سچویشن ایسی نہیں تھی، اور ان کو کورس کیا گیا، ان کو مشکلات میں ڈالا گیا. اور اس میں بہت زیادہ میڈیا کے حوالے سے چیزیں، میڈیا میں بھی چیزیں آئیں، اور اس میں یہ بھی چیزیں آئیں. آپ کو پتہ ہے برطانیہ اور امریکہ اور ان ملکوں کے اندر تو یہ چیزیں، ریس، امیگریشن، یہ سارا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسکینڈل کے اندر ان خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا جو ٹین ایجرز ہوتی تھیں، نئے نئے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے تھے، اور ولنریبل لڑکیاں ہوتی تھیں، جیسے میں نے بتایا ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتی تھیں. ان کو گفٹ وغیرہ دے دو کہ وہ اس طرح کے ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیے جاتے تھے. لیکن یہ ساری کی ساری جو سٹوری ہے، اس میں ٹرن کیسے آتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس میں ہائی پروفائل کیسز بھی تھے. ٹھیک ہے جی. جسے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی 1 2 4 کیس نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی 1200-1400 کیس ہے یہ. اور اس میں برٹن کی جو لا ہے اس کے اوپر کوشچن مارک لگا گیا کہ برطانیہ کا کس طرح کا لا اینڈ جسٹس سسٹم. یہ کیس اٹھا تب جب ایلون مسک جو ہے اس نے برطانیہ کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے جی، اب جو کیا نام ہے اس کا، ایلون مسک جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی جو پرسنالٹی ہے نا، اگر آپ تھوڑا دیکھیں تو وہ تھوڑا سا، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کلنگی ٹائپ بندہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہر وقت ٹویٹر پہ جس طرح وہ لگا رہتا ہے. اب لوگ اب اس میں یہ نہیں، ہمارا پاکستان یہ گرومنگ سکینڈل کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا ایمنول میکرون کہہ رہا تھا یار یہ مسک کیوں ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے، ون تھنگ. پھر وہ کہہ رہے تھے یار یہ کیوں جرمنی میں انٹرفیئر کر رہا ہے، یہ کیوں انگلینڈ کے انٹرفیئر کر رہا ہے. گورڈن براؤن برطانیہ کے وزیر اعظم وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ فالس ہے. ٹھیک ہے. حمزہ یوسف جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ایک منسٹر ہیں اسکاٹ لینڈ میں، وہ بھی اس میں بول پڑے ہیں. سو ایلون مسک جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد کوئی اپنا نقصان کروا بیٹھے گا، کیونکہ ٹویٹر اس کے پاس ہے، ٹویٹر کا یہ مس یوز کر رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی یہ چیزیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ ایک طرف یہ برطانیہ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہاں پہ ان کے سارے جسٹس سسٹم کو ٹارگٹ کر دینا، ان کی پولیٹیکل اپریٹس کو ٹارگٹ کر دینا، ان کے سارے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دینی وہاں پہ، اور کہنا یار کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا یہ کسی کام کی نہیں ہے برطانیہ کے، اور میں ہوں جو بتاؤں گا دنیا کے اندر. لوگ اس میں آپ بڑے چیختے چلاتے ہیں وہاں پہ پولیٹیشینز، اور خاص طور پہ کیئر سٹارمر نے تو کہہ دیا کہ لوگ بیٹھ کے باہر جو ہے ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایلون مسک کا نام لے. میں تو یہ جان بوجھ کے، میں تو ان چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوں. اب آن لائن ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہیں کہ جی کوئی کہہ رہا ہے جی کہ جو ایلون مسک ہے وہ اس نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اور سٹارمر کہتا ہے جی کہ وی ہیو سین دس پلے بک مینی ٹائمز. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ماضی میں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور میری یہ آبزرویشن ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ایلون مسک کا ہوگا. کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ایلون مسک کا ضرور ہوگا. کوئی نہ کوئی چیلنج ایلون مسک کو ضرور آئے گا، اور وہ اس لیے آئے گا کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں چلا گیا ہے
کہ وہ ہر جگہ پہ ہی اسپوکنگ، ود ان امریکہ، آؤٹ سائڈ امریکہ، برازیل کے اندر، ہر جگہ کے اندر ہی اسپوکنگ. لوگ اب اس کو جو ہے نا برا بلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ کیا چیزیں کر رہا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے جو لوکل لا جو اتھارٹیز ہے برطانیہ کے اندر، ان کے اوپر بھی کوشچن مارک آ رہا ہے. میں اس کی پاکستان سائڈ پہ آتا ہوں، لیکن اصل میں تو وہ سارے کے سارے وہ کہہ رہے ہیں جی برطانیہ کی حکومت کو چلے جانا چاہیے، کیئر سٹارمر کو چلے جانا چاہیے، کیئر سٹارمر نئے الیکشن ہونے چاہیے. مطلب وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کیا بول رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. ہر ایک وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بہتر میں سوچ رہا ہوں. میں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے، یا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو ملک ہے ان لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہے، یا ان لوگوں کو اپنی پرواہ کوئی نہیں ہے، یا ان لوگوں کو اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا یہ لوگ اپنے ملک نہیں چلانا چاہتے. اب ٹرمپ بھی تنگ آ گیا، تنگ آ کے کیونکہ کہتا ہے نا کہ وہ اتنا زیادہ ہر چیز میں پوک ان کرتا ہے. سو یہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حرکتیں کر سکے، ایسی سچویشن کوئی پیدا ہو سکے، ایسی کوئی بات ہو سکے، کسی شخص کو ایسا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی صاحب کہ بھائی کیوں تم لوگ جو ہے اتنا زیادہ شور ڈال رہے ہو، کیوں اتنا زیادہ غیر ضروری باتیں جو ہے وہ کر رہے ہو. مطلب آپ لوگوں نے اگر یہ گرومنگ سکینڈل آیا ہے، اس کو میرا خیال ہے the best people are the British people to decide this. No one should have a right. کسی کو رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ چیزیں کر سکے. آپ پاکستان کی مثال لے لیں جی، پاکستانی مرد اس کے اوپر جو ہے نا وہ گرومنگ سکینڈلز میں پرائورٹی پہ ان کو وہ آ رہا ہے جی. پاکستانی ہیریٹیج، اچھا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے ڈیبیٹ شروع ہوگی کس کے بیچ میں؟ ایلون مسک کے بیچ میں اینڈ مہدی رضا، جو پہلے الجزیرہ میں تھے، پھر MSNBC میں تھے، پھر ابھی ZTO انہوں نے آئی تھنک اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیا. انہوں نے کہا جی کہ ہوم آفس تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو وائٹ مین ہے وہ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس طرح کی لوگوں میں، خواتین کو یا اسکینڈلز میں انوالو ہیں. تو دا کوشچن انہوں نے ایک جو گوگل کیا اور انہوں نے اس کو شیئر کیا ایلون مسک کے ساتھ. دا کوشچن از، لیکن ایلون مسک اور بہت سارے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جو گرومنگ سکینڈلز ہے یہ پاکستانی مرد اس میں جو ہے وہ لوگ ہیں اور بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں، اور پرٹیکولرلی آکسفورڈ کے ایریا میں اور روٹرڈیم کے ایریا میں اور بہت ساری جگہیں ہوں گی جہاں پہ یہ واقعات جو ہوئے. اور اس کے پیچھے جو پاکستانی میں جو مرد ہیں ان کا جو آتا ہے یہ ساؤتھ ایشین مسلمس بیک گراؤنڈ. پہلے آئی تھنک لفظ آتا تھا ساؤتھ ایشین، پھر آگے ساؤتھ ایشین مسلم، پھر انہوں نے کہا جی پاکستانی. تو میرا خیال ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک میں نے یہ تو مجھے پتا ہے یہ، اور یہ میں نے محسوس بھی کیا ہے، یہ میں گیا ہوں باہر اور میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے. I was in Spain, someone told me a story there that لوگ جو پاکستانی جہاں سے جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، پھر ان جو لڑکیاں ہوتی ہیں پرٹیکولرلی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو اسپین میں رہ رہے ہیں یا یورپ میں رہ رہے ہیں تو یہ یورپ کیسا ہے. بس وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب یورپ اگر تم نے گھر میں ہی رہنا ہے، باہر نہیں جانا، تم نے جو ہے وہ تمہاری شادی ہم یہی کریں گے، ہمیں پتہ ہے تمہیں کیسے رکھنا ہے. وہ اسی طرح گھر میں لیبر کلاس کی طرح کام کرتی ہیں، ان کے وہ کوئی رائٹس نہیں ہوتے، ان کے اوپر فیملی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور ان خواتین کو نہیں پتا ہوتا، ان کو زبان نہیں آتی اس ملک کی، وہ پاکستان سے چلی جاتی ہیں. اس طرح ماضی میں ایسے کیس ہوئے ہیں. ابھی جو سارا شریف والا کیس ہوا پاکستانی مرد اور خاتون نے، مرد نے اپنی بیٹی کو اور خاتون نے اپنی اسٹیپ ڈاٹر کو قتل کر دیا. ان کو میرا خیال ہے کتنے سال سزا ہو گئی، بلکہ ان کو برطانیہ کی کورٹ کے اندر وہ جو بندہ تھا شریف جو تھا اس کے اوپر حملہ بھی وہاں پہ لوگوں نے کر دیا. سننے میں ہے کہ ان لوگوں نے اس پہ اس لیے حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ تم اتنے گھٹیا ہو کہ تم نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، چھوٹی بیٹی کو قتل کر دیا، چنگ عمر کو قتل کر دیا. تو لوگ وہاں پہ جو کریمنلز ہیں وہ اس چیز سے بھی ان کو برا لگا کہ یہ اس بندے نے یہ چیز کیوں جو ہے وہ کی، اور وہ کرائم کر کے پاکستان بھاگے. وہاں پہ میرا خیال ہے پھر پولیس نے ان کو، برطانوی پولیس نے ان کو کہا کہ نہیں اس بندے کو ہمیں ہینڈ اوور کریں، پھر وہ گئے وہاں پہ. سو دا کوشچن جو سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ جتنی بھی جو جسے کہتے ہیں نا جو آپ کے سامنے سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو پاکستان کا نام آتا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور پھر دین بہت سارے وہ جسے کہتے ہیں نا ریسزم والی بھی چیزیں ہیں.
ریشل پروفائلنگ اور اسٹگمیٹائزیشن کی جاتی ہے اکثر کمیونٹیز کی. پھر یہ لوگ مسلمان بھی بولتے ہیں، پاکستانی بھی بولتے ہیں